أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کا 13واں رکوع پڑھیں گے، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شکار کے حوالے سے احکامات بتائے ہیں۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے، حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں آپ کو شکار نہیں کرنا۔ تو اس حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ خشکی کے اوپر تو شکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر غلطی سے کوئی کر لے یا جان بوجھ کر کر لے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ یا بسا اوقات دریائی سفر لوگ کرتے ہیں دریا کے ذریعے سے، سمندر کے ذریعے سے، تو کیا دریائی شکار بھی منع ہے؟ حالانکہ ضرورت پڑ جاتی ہے شکار کرنے کی غذا کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو سعودی عرب میں رہتے تھے، جزیرہ عرب میں رہتے تھے، اور ان کے یہاں ظاہر کے ذریعہ معاش کا ایک بہت اہم وسیلہ شکار رہا ہے، اور شکار ان کی مرغوب چیز بھی تھی۔ اور احرام کی حالت میں یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بھی قرار دی۔ جیسے یہودی سبت کے دن، ہفتے کے دن شکار نہ کرنے کی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، تو مسلمان بھی اسی طرح اب یعنی احرام کی حالت میں شکار نہ کرنے کی آزمائش میں ڈالے گئے کہ کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہیں، اور کون احرام کی حالت میں اپنی مرغوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو، شکار کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ اس کا سیاق و سباق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ہوشیار کر رہا ہے کہ شکار تمہیں بہت محبوب ہے، تمہارا دل کرے گا کہ ہم شکار کریں، لیکن ظاہر ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز نہیں کرنا۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مومنو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ شکار کے حوالے سے، شکار کے بارے میں۔ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، اور وہ شکار جو تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں، زد میں آ جاتا ہے، یا تمہارے نیزوں کی زد میں آ جاتا ہے۔ جیسے یہودی یعنی ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی آزمائش میں ڈالے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کے لیے یعنی کیا بندوبست کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی سر اٹھا کر باہر نکل آتی تھی اور ظاہر ہو جاتی تھی پانی کے کنارے پر، پانی کے سطح پر۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا دل کرتا تھا کہ ایسی مچھلی کا شکار کریں، اور اس طرح وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے آزمائش یہ رکھی گئی کہ احرام کی حالت میں شکار دوڑتے ہوئے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور دل بھی کرے گا کہ وہ شکار کریں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس آزمائش میں مسلمانوں کو یعنی کامیاب ثابت ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ شکار تمہارے نیزوں کی زد میں آئے گا، تمہاری ہاتھوں کی پہنچ میں آئے گا، یعنی بڑھ بڑھ کر شکار آئے گا، عام دنوں میں نہیں آئے گا لیکن احرام کی حالت میں آئے گا۔ اور یہ تمہاری آزمائش ہوگی اسی طرح جس طرح کی یہودیوں کی آزمائش کی گئی تھی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، یہ آزمائش کیوں ہوگی؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے اس بات کو کہ کون یعنی غائبانہ طور پر اس سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، یعنی اس حکم کے آنے کے بعد احرام کی حالت میں پھر بھی وہ خشکی کے اوپر شکار کرے گا، تو یہ زیادتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جیسے اللہ تعالیٰ نے خلاف ورزی کرنے والوں یہودیوں کو سزا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہلکا لیا اور
خدا سے نہ ڈرے اور اس گناہ کا ارتکاب کیا تو دردناک عذاب تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ تو اس کا یہ براہ راست صحابہ کے ساتھ حکم تعلق رکھتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ان کو بھی یہ دھمکی دی جا رہی ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مزید اس بات کو واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ مارو شکار کو، نہ قتل کرو شکار کو اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو احرام کی حالت میں تمہارے اوپر یہ پابندی ہے، اور یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے رکھی ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہے، کون شریعت کے حدود کا خیال رکھنے والا ہے اور کون نہیں رکھتا، کون نفس کی ترغیب کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس کسی نے بھی شکار کو مارا، ٹھیک ہے، تم میں سے جان بوجھ کر، ایک تو غلطی ہے، غلطی سے اگر ہو گیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر تم میں سے کسی نے کیا، یعنی حکم کے معلوم ہونے کے بعد بھی، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو پھر اس کا بدلہ، یعنی جس جانور کو قتل کیا گیا ہے اسی کا مثل تمہیں دینا پڑے گا کفارے کے طور پر۔ تو یہ کفارہ ہے، یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر تم نے احرام کی حالت میں خشکی پر ہرن کو مارا ہے تو اس سے ملتا جلتا جانور جو تم گھروں میں پالتے ہو، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، وہ تمہیں کفارے کے طور پر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فیصلہ کون کریں گے کہ جو تم نے جانور مارا ہے اس کا نعم البدل یا بدل یا اس سے ملتا جلتا جانور کون سا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو معتبر شخص اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو دو معتبر شخص مسلمانوں کے صاحب عدل، ٹھیک ہے، اور عزت و احترام کے لائق قابل اعتبار لوگ جو بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ فیصلہ جو بھی کریں گے وہ شریعت کے حکم کے طور پر تمہارے اوپر لاگو ہوگا۔ اور یہ جو کفارہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہدی بالغ الکعبۃ، یہ بطور نذرانہ کعبہ بھیجا جائے گا، خانہ کعبہ بھیجا جائے گا، وہاں اس کو ظاہر ہے کہ ذبح کیا جائے گا۔ ایک صورت اللہ تعالیٰ نے کفارے کی یہ بتائی کہ جان بوجھ کر اگر تم نے حکم کو توڑا، شکار کیا، تو ایک صورت یہ ہے، اور پھر اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے، او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر یعنی اس جانور کی قیمت کے برابر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ جتنی قیمت کا جانور ہے، ٹھیک ہے، اس ساری قیمت سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، 10 مسکینوں کا کھانا ہو، 15 کا ہو، 100 کا ہو، 50 کا ہو، جو بھی ہو۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ او عدل ذالک صیاما، یا ان مسکینوں کی تعداد کے برابر روزے رکھنے پڑیں گے جس نے شکار کیا ہے۔ تو شکار کرنے کا احرام کی حالت میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ یہ 3 صورتیں ہیں، پہلی نہ ہو تو دوسری، دوسری نہ ہو تو تیسری۔ اور یہ جانور کا فیصلہ اور مسکینوں کی تعداد کا فیصلہ، روزوں کی تعداد کا فیصلہ کون کریں گے؟ تو عادل لوگ، معتبر لوگ، ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ اس کو اپنی اس سزا کا مزہ وہ چکھے، جو اس نے گناہ کیا ہے اس کو اندازہ ہو اور آئندہ ایسی جرت نہ کرے۔ عفا اللہ عما سلف، ماضی میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، لیکن آئندہ ومن عاد، جو کوئی اس کا اعادہ کرے گا، دہرائے گا غلطی کو، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بدلہ لے گا۔ اور بدلہ کیا ہے؟ یعنی یہ کفارہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ سزا بیان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سزا والی صفت اپنی بیان کر دی کہ غالب بھی ہے، یعنی اس کو اس سزا کے نافذ کرنے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی، اور وہ بدلہ لیتا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ایسی غلطی کی جان بوجھ کر تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ احل لکم صید البحر، اب اسی سے
ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خشکی کے حوالے سے حکم ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی پر یعنی شکار نہ کیا جائے، لیکن اگر حج عمرہ کرنے والا قافلہ دریائی یا سمندری سفر کر رہا ہو اور وہاں پر ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا یعنی وہ شکار کرنا منع ہے اس کے لیے بھی یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار یا دریائی شکار، وطعام اور اس کا کھانا، متاع لکم وللسیارہ، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے اور قافلے کے لیے بھی۔ تو خشکی کا شکار منع ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے یعنی دریائی سفر کرنے والے، سمندری سفر کرنے والے لوگوں کے لیے آسانی فرما دی، کیونکہ اگر ان کے لیے یہ شکار کی ممانعت کر دی جاتی تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا۔ خشکی کے اوپر تو ظاہر ہے کہ الٹرنیٹ ہوتے ہیں آدمی کے پاس، شکار نہیں بھی کرے گا تو کوئی اور صورت ضرور اس کو یعنی حاصل ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ لیکن سمندر اور دریا میں تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے سوائے سمندر کے شکار کے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی فطرت کے اس اصول کے پیش نظر، آسانی کے اصول کے پیش نظر یہ مسلمانوں کو حکم دیا۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، پھر وضاحت کر دی، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر خشکی کا شکار، ما دم تم حرما، جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو، جب تک احرام نہیں کھولتے تب تک یہ پابندی تمہارے اوپر رہے گی، کیونکہ تمہارے پاس الٹرنیٹ ہوتے ہیں خشکی پر، تو لہذا اگر تمہیں ضرورت ہے کھانے پینے کی تو تم الٹرنیٹ کی طرف جاؤ، شکار تم نہیں کر سکتے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اب اس شریعت کے حکم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت سے آگاہ کر دیا کہ یہ نہ سوچو کہ اگر تم نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر دی تو بچ جاؤ گے، اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن، تو وہاں تم سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو لہذا آخرت کا تصور رکھو ذہن میں، یہ رکھو گے تو پھر شریعت کی حکم کی خلاف ورزی سے بچ جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یعنی احرام کی حالت میں حدود حرم میں شکار نہ کرو، تو یہ کیوں دیا ہے؟ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے خانہ کعبہ کو بیت حرام، معزز محترم گھر، جس میں یعنی شکار سے منع کیا گیا ہے، جنگ سے منع کیا گیا ہے، بدامنی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبے کو ایک تو محترم گھر بنایا ہے اور دوسرا قیام للناس، لوگوں کی اجتماعی زندگی کا ذریعہ ہے، والشہر الحرام، اور حرام مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے معزز اور محترم بنایا ہے، ٹھیک ہے، والہدی، اور قربانی کے جانور کو، والقلائد، اور جو پٹے جانوروں کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، پٹے بندھے ہوئے جانوروں کو بھی، تو ظاہر ہے یہ پٹے جانوروں کے گلوں میں اس لیے ڈالے جاتے تھے تاکہ لوگ ان کے اوپر حملہ نہ کریں، نہ لوٹ مار مچائیں، نہ ان کو گزند یا نقصان پہنچائے، اور سمجھ جائیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اللہ کی نظر و نیاز کے لیے خاص کیے گئے جانور ہیں، تو عرب اس کا خیال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی شعائر قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کو پامال کرنے سے روکا ہے۔ ذالک لتعلموا، اور یہ اس لیے تاکہ تم جانو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں، اس کو تمام چیزوں کا علم ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ان حرمتوں کو یعنی پامال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بچ نہیں پاؤ گے، ان حرمتوں کا خیال کرنا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں، صفت جلال اور صفت جمال، دونوں کا اظہار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر تم یعنی ان حدود کی پاسداری کرو گے تو بڑا غفور و رحیم ہے، اگر پامالی کرو گے تو وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری کیا تھی؟ تم تک حکم پہنچا دینا، پہنچا دیا، اس کا کام پورا ہو گیا، لیکن تم نہیں بچ پاؤ گے۔ یہاں پہ بھی اسلام کی حقیقی روح بیان کی جا رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ
रजाकाराना तौर पर इस्लाम के अहकामात के ऊपर चलने वाले बन जाएं। और पैगंबर का भी असल काम यही है कि लोगों को अंदर से तब्दील किया जाए, लोग खुद वॉलंटरीली इस्लाम के अहकामात को फॉलो करने वाले बन जाएं। जोर और जबरदस्ती आप देखें कि कुरान मजीद यानी उसकी तालीम नहीं दे रहा। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो कुछ भी तुम जाहिर करते हो और जो कुछ भी तुम छुपाते हो। ठीक है, मा अला रसूल इल्लल बलाग का मतलब क्या है कि नहीं है रसूल के ऊपर मगर पहुंचाना। तो रसूल की हकीकी जिम्मेदारी यही है, उसने ये पैगाम पहुंचा दिया, शरीयत के अहकामात पहुंचा दिए। अब चलना न चलना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। नहीं चलेंगे तो सजा मिलेगी, चलेंगे तो जजा मिलेगी। कुल ला यस्तविल खबीस वत तय्यिब, अब इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि तुम्हें जो किस मेयार को सामने रखना है, इसको ना देखो कि बहुत सारे लोग कौन सा काम करते हैं। अगर अक्सरियत कोई बुरा काम करती है तो तुम भी वो काम करना शुरू कर दो। मतलब कि तुम इसको देखो कि सही क्या है गलत क्या है, इसको ना देखो कि अक्सरियत क्या कर रही है। अक्सरियत अगर गलत हो तो उसको इख्तियार नहीं करना। वो अल्लाह ताला ये यहाँ पे इरशाद फरमा रहे, कुल ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दीजिए, कह दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तय्यिब, के नापाक और पाक चीज ये बराबर नहीं हो सकते। वलो अअजबक कसरतुल खबीस, चाहे तुम्हें यानी खबीस की कसरत कितनी अच्छी क्यों ना लगे, फिर भी तुम्हें यानी खबीस को इख्तियार नहीं करना। ठीक है, तो हक का मेयार कसरत और किल्लत की बुनियाद पर नहीं होता। हक का मेयार या सही का मेयार और गलत का मेयार होता है दलील की बुनियाद पर। ठीक है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही और गलत होने की बुनियाद पर। अक्सरियत क्या करती है, ठीक है, अकलियत क्या करती है, ये कोई मेयार सही गलत को जांचने का नहीं है। वत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तुफलिहून, और डरो अल्लाह से ए अकल रखने वालों। तो यहाँ पे इशारा कर दिया गया है कि जो अक्सरियत को देखकर सही और गलत का फैसला करते हैं, ठीक है, तो वो बेअकल हैं। अक्लमंद लोग जाहिर है कि वो चीज को देखते हैं कि सही है या गलत है, दलील के ऊपर है, दलील के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं उतरती, किल्लत और कसरत को नहीं देखते। ठीक है, तो ये जो लोग तरीका अख्तियार करेंगे वो अकल वाले हैं, और जो लोग ये तरीका अख्तियार नहीं करेंगे वो बेअकल लोग हैं। ये इन अल्फाज में इशारा मौजूद है। और ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर ये प्रिंसिपल आप अपने सामने रखोगे, लाल्लकुम तुफलिहून, तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे। यानी कामयाबी का उसूल यही है कि चीज की यानी मेयार को देखो कि उसकी दलील क्या है, इसको ना देखो कि यानी उसको फॉलो करने वाले कसीर तादाद में है या कलील तादाद में है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने शिकार के हवाले से मजीद अहकामात बयान किए, बड़े ज़बरदस्त अहकामात हैं इनके ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।